السلام علیکم، پل نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ سیاسی مقاصد اور کردار کشی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جج صاحب سے میں نے کہا کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی، یہ ایسا کیس ہے جس کا نہ سر ہے اور نہ ہی پاؤں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک جج صاحب نے فیصلے پر دستخط نہیں کیے ہیں، فیصلہ سیاسی مقاصد اور کردار کشی کے لیے ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ میں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ سے مجھے مایوسی ہوئی ہے، یہ کیس اون چودھری کی ماں پر بنایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بیوہ کیس میں ہی زیادہ سے زیادہ 7 سال ہو گئے ہیں، جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی کچھ ہوا ہے۔ زبانی اعلان کیا گیا ہے، فیصلے کی کاپی تک نہیں پہنچائی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ بے بنیاد غیر اخلاقی قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ حلقہ این 70 میں طاہر القادری کی حمایت کے اعلان پر ان کے مشکور ہیں۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرول اور مہنگائی سے بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم میں چند روز رہ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ فردوس عاشق اوان این 70 سے استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار ہیں۔ ادھر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبول باقر نے کہا ہے کہ ایسے الیکشن کروائیں گے جس پر لوگوں کو اعتماد ہو اور نتائج تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سندھ کے کونے کونے میں امراض قلب کے یونٹ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ امراض قلب کے یونٹ تمام تر ضروری آلات سے لیس ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ لکی مروت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی میدان میں بڑے بڑے جلسے دیکھے لیکن آج کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے وڈیرا اور خان کلچر سے عوام کو آزادی دلائی ہے۔ فرنگی اپنا بندہ بھجوا کر حکم دیتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے نوجوان آج بھی اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ اس ملک میں آزادی نہیں، ملک میں عوام کے معاش کا بندوبست نہیں ہے، تمام حکمران اس میں ناکام رہے ہیں۔ نگراں حکومت نے پی ٹی آئی کے امیدواروں اور کارکنوں کو دھمکانے، اغوا کرنے اور مہم چلانے کا موقع نہ دینے کا الزام بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہیں۔ پی ٹی آئی کے جن امیدواروں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ 9 مئی کے واقعات اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات سے متعلق انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ الیکشن پرامن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں سیکیورٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں پولیس، دوسرے میں رینجرز اور ایف سی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ سیکیورٹی کی تیسری ٹیئر پاک فوج کے پاس ہوگی۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک بھر میں 12 کروڑ سے زائد شہری ووٹ دے سکیں گے۔ عدالتی فیصلے پر نگراں حکومت کو کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور ہر ایک کو اظہار رائے اور تنقید کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک سے 52 عالمی مبصرین انتخاب کور کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دہشت گردی ملک کے لیے نئی مصیبت بن چکی ہے، اس سے ہم دہائیوں تک پیچھے جا چکے ہیں۔ 2008 اور 2013 میں الیکشن کے وقت دہشت گردی ہوئی تھی،
مرتضی سولنگی نے مزید کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے قابل حکومت سنبھالنے کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ القاعدہ اور ٹی ٹی پی افغانستان کو محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہماری سیکورٹی فورسز انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر بم دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی وی تھانے میں ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ کار سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن میں بتایا گیا ہے کہ رات 8 بجے شارع عراق پر الیکشن کمیشن کے سامنے فٹ پاتھ پر دھماکہ ہوا ہے۔ فوری طور پر بم ڈسپوزیبل یونٹ اور کرائم سین یونٹ کو طلب کیا گیا۔ بم ڈسپوزیبل یونٹ نے کارروائی کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کیے۔ متن کے مطابق موقع سے 400 گرام کا بارودی مواد، ٹائمر اور بیٹری ملی ہیں۔ موقع سے دیسی ساختہ ڈیٹونیٹرز بھی ٹائم ڈیوائس بھی برآمد کی گئی ہے۔ دہشت گردی کی نیت سے ٹائم ڈیوائس سے دھماکہ کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ خوشاب کی طرف سے ضلع خوشاب میں الیکشن 2024 کے انعقاد کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کی طرف سے ضلع بھر کے پولیس افسرز کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف اپنی اس رپورٹ میں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ خوشاب کی طرف سے ضلع خوشاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کی طرف سے ضلع بھر کے پولیس افیسرز کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ الیکشن کے دوران اسلحہ کی نمائش، آتش بازی پر مکمل پابندی کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی پی او خوشاب کی طرف سے ایس پی انویسٹیگیشن جملہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا ہے اس پر مکمل عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ مزید برآں شرپسند عناصر کو قانون کے شکنجے میں لیا جائے اور صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے پولیس اپنی تمام تر ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے۔ ڈی پی او خوشاب کی طرف سے کمی نفری کو پورا کرنے کے لیے ریٹائرڈ پولیس ملازمین کو قومی انتخابات میں بطور ایڈیشنل فورس استعمال کرنے کے لیے ریٹائرڈ پولیس ملازمین کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دریا سنار ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کی جانب سے پولیس لائن جوہر آباد میں پولیس افسران و ملازمین کو عام انتخابات کے لیے ڈیوٹی کے سلسلہ میں بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او خوشاب نے کہا کہ الیکشن کا پرامن انعقاد، پولنگ مٹیریل کی بحفاظت ترسیل اور ان جیسے دیگر فرائض سے متعلقہ امور کی انجام دہی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دی جائے۔ توقیر محمد نعیم نے مزید کہا کہ ضلع بھر میں دفعہ 144 کے تحت اسلحہ کی نمائش، اسلحہ لہرانا، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر مکمل پابندی ہے۔ دوران بریفنگ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب نے پولیس افیسر اور ملازمین کو دیگر ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ راجہ نور عاطف پال نیوز خوشاب۔ کراچی میں انٹر سال اول کے خراب نتائج کے معاملے پر نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کا سربراہ جامعہ این ای ڈی کے وائس چانسلر کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اراکین میں آئی بی اے کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سیکرٹری معین صدیقی شامل ہیں۔ کمیٹی انٹر سال اول کے نتائج سے متعلق شکایات کی جانچ پڑتال کرے گی، ذمہ داران کا تعین کرے گی اور 15 روز میں اپنی رپورٹ مرتب کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھر میں 30 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کے موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیو وائرس پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں کے ماحولیاتی نمونوں میں پایا گیا ہے۔ 28 ماحولیاتی نمونے جنوری 2024 میں حاصل کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں پولیو وائرس کوئٹہ، خزدار، کیچ، نصیر آباد، پشین اور چمن کے ماحولیاتی نمونے
نمونے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ سندھ کے شہر حیدرآباد سکھر جام شوروں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ صبح خیبر پختونخوا میں پشاور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے شہر لاہور، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال پاکستان بھر کے 126 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس سال جنوری میں اب تک 28 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو کی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پشاور پولیس نے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو پولیس گن مین دینے سے معذرت کر لی ہے۔ پشاور پولیس کی جانب سے انتخابات کے دوران مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کو سیکیورٹی دینے سے معذرت کی گئی ہے۔ پولیس سیکیورٹی پلان کے تحت پولیس نفری کارنرز، میٹنگز، انتخابی جلسوں اور پولنگ اسٹیشنز پر تعینات رہے گی۔ دوسری جانب پشاور پولیس کا اس معاملے پر دیے گئے اپنے بیان میں کہنا تھا کہ تمام امیدوار رجسٹرڈ سیکیورٹی کمپنیوں سے گارڈز لے کر سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ پولیس امیدواروں کے کارنر میٹنگز اور صرف جلسوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ پشاور پولیس کے مطابق نفری پولنگ اسٹیشنز پر تعینات رہے گی۔ امیدواروں کو دیے جانے والی اضافی سیکیورٹی نہیں ہوگی۔ پشاور پولیس کے مطابق سیکیورٹی پلان کے مطابق دستیاب وسائل کے تحت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کاروبار کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1700 روپے کی کمی سامنے آئی ہے، جبکہ موجودہ قیمت 2,16,000 روپے ہو چکی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 14,058 روپے کم ہو کر 1,85,185 روپے ہو چکی ہے۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $15 کم ہو کر $2,039 فی اونس رہا ہے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ تجارتی خسارے میں کمی اور برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ شمشاد اختر نے مزید کہا ہے کہ بہتر اقدامات سے ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ بجلی 4 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی دسمبر کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ بجلی مہنگی ہونے سے صارفین پر 39 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کا نوٹیفیکیشن میں کہنا تھا کہ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ بجلی صارفین کو فروری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ واضح رہے کہ نومبر کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 4.13 روپے فی یونٹ مہنگی کی گئی تھی۔ 5 سال بعد رانا بابر حلقے کے ووٹرز کے ہتھے چڑھ گئے۔ لوگوں کا غم و غصہ، لوگوں کا ووٹ دینے سے انکار۔ رانا صاحب، ہم 15 سال سے آپ کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں، ووٹ لینے کے بعد آپ کبھی گاؤں میں آتے ہی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں نہ سڑکیں ہیں اور نہ بجلی کے کھمبے لگ سکے۔ آپ ووٹ لینے کے بعد ہمارا فون تک نہیں سنتے۔ آپ کی کوٹھی پر جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ رانا صاحب سو رہے ہیں۔ ایسے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا جائے گا جو ووٹ لینے کے بعد لوگوں کی بات نہیں سنتے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پل نیوز۔